الحمد لله الذي جعل أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا كلا من العلوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس صدق الله مولانا العظيم آب زمزم بنا دو پائے گا ایسے چہرے ارے آب زمزم بنا دو پائے گا ایسے چہرے بغض صحابہ کی سیاہی جنہیں کالا کر دے آج کی اس پروکار نشست میں میں دفاع صحابہ کے عظیم عنوان پر اظہار ما فی الضمیر کرنا چاہوں گا۔ احباب، دفاع صحابہ ایک ایسا مشن اور موقف ہے جو ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے اور عقل و نقل کا تقاضا بھی۔ دفاع اصحاب رسول ہمارا اخلاقی فرض تو اس لیے ہے کہ صحابہ ہمارے محسن ہیں اور اپنے محسن کا دفاع اخلاقی فریضہ ہوتا ہے۔ میں دفاع صحابہ کا قائل اس لیے بھی ہوں کہ صحابہ کے دفاع میں میرا اپنا شخصی دفاع ہے۔ وہ اس طرح کہ رب کائنات نے انسان کی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان میں نے تجھے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تیری زندگی کا مقصد فقط عبادت ہے اور تو نے عبادت ہی عبادت کرنی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اعمال اور عبادات جس قدر بھی کر لو، اعمال اور عبادات جس قدر بھی کر لو، جب تک طریقہ امام الانبیاء کا نہیں ہوگا تو کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں۔ گویا اعمال اور عبادات کی قبولیت کا مدار پیارے پیغمبر کی سنت پہ آ گیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ لاکھوں سنتوں پہ عمل کرتا رہے، لاکھوں اعمال کرتا رہے، جب تک دل میں ایمان موجود نہیں تو کوئی سنت اور عمل قبول نہیں۔ گویا سنت اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پہ آ گیا۔ ایمان ہے تو سب کچھ قبول، وگرنہ کچھ بھی قبول نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارا سب کچھ قبول تب ہوگا جب دل میں ایمان ہوگا۔ اور ایمان کی قبولیت بھی سن لو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جاتے جب تک صحابہ کی طرح ایمان نہ لاؤ۔ میرے طلباء بھائیوں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں صحابہ کا دفاع کیوں کرتا ہوں؟ اگر میں صحابہ کا دفاع نہ کروں تو میرا ایمان قبول نہیں، ایمان قبول نہیں تو اعمال قبول نہیں، اعمال قبول نہیں تو اس طرح میں خود غیر مقبول اور غیر محفوظ ہو کے رہ جاتا ہوں۔ صحابہ کے دفاع میں میرا اپنا شخصی دفاع ہے اور میں اپنے بیان میں دفاع صحابہ بار بار کروں گا، دفاع صحابہ سے نہ کبھی انکار کروں گا۔ جو چاہے زمانہ تدبیر کرے مجھ سے، سب کچھ چھوڑ کے اصحاب محمد سے ہی پیار کروں گا۔ میں دفاع صحابہ اس لیے بھی کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد اور ہماری کتاب قرآن مقدس کی صداقت کی بنیاد صحابہ کی صداقت پر ہے۔ وہ اس طرح کہ صحابہ قرآن کے اولین ناقل اور اولین مخاطب ہیں۔ ہمارے اور اسلام کے درمیان ذریعہ صحابہ ہے، ہمارے اور قرآن کے درمیان واسطہ صحابہ ہے۔ گویا اس
اسلام اور قرآن ایک دعویٰ، صحابہ اس دعوے کی دلیل ہے، صحابہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ اسلام اور قرآن ایک مقدمہ، صحابہ اس مقدمے کے گواہ ہیں۔ جیسے ایک مقدمے کی صداقت گواہی پر موقوف ہوتی ہے، بالکل بھی نہیں، اسلام اور قرآن کے سچا ہونے کا دار و مدار بھی صحابہ کی صداقت پر ہے۔ میں دفاع صحابہ کا مدعی اس لیے بھی ہوں، آخری بات، میں دفاع صحابہ کا مدعی اس لیے بھی ہوں کہ آقا دو جہاں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کا دفاع کیا، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل و صحابی فی امتی کل ملح فی الطعام، میرے صحابہ میری امت میں ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک نہ ہو، کھانا بد ذائقہ۔ اگر امت سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو امت بھی بد ذائقہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ احباب اسی پہ بس نہیں، میرے آقا نے اپنے اصحاب کا دفاع صرف خود نہیں کیا بلکہ امت کو بھی یہ سبق دیا کہ جہاں بھی جب بھی تم میرے اصحاب کی عظمت کو مجروح ہوتا ہوا دیکھو تو تم کو محمد عربی کا یہ حکم ہے اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جب تم ان لعنتیوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، جو میرے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو میرے صحابہ پر طنز کرتے ہیں، فَقُولُوا، تو تم کو محمد عربی کا حکم ہے کہ بانگے توہل یہ کہہ دینا لعنت اللہ علی شرکم، وہ صحابہ پر لعن و طعن کرنے والوں، صحابہ پر نازیبا الفاظ بسنے والوں، صحابہ کو کافر و مرتد کہنے والوں، لعنت اللہ علی شرکم، تم پر تمہارے اس شر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہو۔ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ میرے طلباء بھائیوں، ہے فرض، مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ جاگیر کے جھگڑوں پہ ہے سب مرنے کو تیار، اصحاب محمد سے وفا کون کرے گا؟